الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر اللہ کے پیغمبر ساقی حوض کوثر شافع روز محشر احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کے لب چوم چوم کے بآواز بلند میرے ساتھ بھی ہدیہ درود و سلام پیش کرنے اور پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاة و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ زندگی بھر یہ طریقے کار ہونا چاہیے، ہر گھڑی ذکر شہ ابرار ہونا چاہیے، موت ہو شادی ہو رنج ہو غم ہو یا کوئی خوشی، کوئی بھی موقع ہو ذکر یار ہونا چاہیے۔ آج کا یہ عظیم الشان اور روح پرور پروگرام عالی جناب عزت مآب سلطان صاحب نے یا ان کے بھائی اور گھر والوں نے اپنے راحت قدے اور دولت قدے پر جس مقدس بزم کا اہتمام و انتظام و انصرام کیا ہے، یہ جشن شادی خانہ آبادی سے متعلق ہے۔ پروگرام ضرور دیر سے شروع ہوا ہے مگر شروعات بہت اچھی ہے۔ ایسا لگتا تھا کسی غزل کے بہت بڑے پروگرام میں جو آل انڈیا مشاعرے ہوتے ہیں اس پروگرام کی نظامت ہو رہی ہے اور چیدہ چیدہ ٹاپ ٹاپ کے شعر کہے جا رہے ہیں مگر یار سننے والے نہیں تھے۔ ایک ایک شعر ایسا جا رہا تھا، صحیح بات تیر کی طرح کام کرتا ہوا۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں، منہ دیکھی تو نہیں ہے؟ اگر کہیں اہل علم کا مجمع ہوتا، اس میں دو چار شاعر بیٹھے ہوئے ہوتے، دو چار علماء اور بیٹھے ہوتے، ارے کود جاتے ہیں اور اپنا تو پھر یہ حالات دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور تھے مایوس ہو کے لوٹ جاؤں مجھے اس کا غم نہیں، مایوس ہو کے لوٹ جاؤں مجھے اس کا غم نہیں، سائل ہوں تیرے در کا دعا دے کے جاؤں گا اور گلشن میں حشر تک کبھی نہ آ سکے خزاں، اہل چمن کو ایسی فضا دے کے جاؤں گا جس کا نشہ چڑھے نہ اترے تمام عمر، جس کا نشہ چڑھے نہ اترے تمام عمر، سب کو میں وہ شراب وفا دے کے جاؤں گا۔ ایسے پرفتن دور و ماحول میں کہ ڈی جے اور باجے پہ لوگ اپنی جان فدا کرنے کو رہتے ہیں، ایسے پرفتن ماحول میں وہ بھی شادی کے موقع پر کمر مٹکوں کی دنیا ہے یار، ناچنے کودنے والوں کا دورہ ہے۔ خاص کر شادی تو لوگوں نے سمجھ ہی رکھی ہے کہ یہ اسی چیز کا نام شادی، جتنا گا بجا لو، مگر ایسے پرفتن دور و ماحول میں آج ایک محترم نے میری تو طبیعت خوش کر دی، لگتا ہے کئی گھنٹے میں تقریر کروں، مگر میرے ماں بعد
مہمان حضرات جس میں بالخصوص حضرت مولانا قاری محمد مکرم رضا قادری رضوی نوری تشریف رکھتے ہیں، بہترین آواز کے مالک میں نے سنا، میں اندیکھی نہیں کہتا ہوں، میں نے خود سنا ہے، اللہ نے بہت آواز و ترنم سے انہیں نوازا ہے۔ مگر جب میرے محترم ناظم نے جناب محترم مولوی توقیر نے فقیر حقیر کو مائک پہ حاضر کر دیا اور کرسی پہ بٹھا دیا ہے تو میں گھنٹوں کی تقریر منٹوں میں کرنے کی قدرت رکھتا ہوں الحمدللہ۔ آپ مطمئن رہیں، قطعی پریشان نہیں کروں گا، موسم ٹھنڈا ہے اور حضرت فرما رہے تھے ابھی اگر 12 بجے تک نمٹ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ مقرر تو وہ ہوتا ہے رات بھر بولے دن بھر سو رہے، مگر یہ مدرس ہیں، یہ پیچھے قافلہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ایسے لبالب جام پلاتے ہیں علم کے، تو ان کو یہ فکر ہے پروگرام جلدی سمٹ جائے، میں جا کے گھنٹے 2 گھنٹے آرام کر لوں گا، فجر میں اٹھوں گا، بعد فجر بچوں کو میں پھر دین و اسلام کا کام دینا شروع کر دوں گا۔ تو ہاں وہ یہ سب کچھ چل رہا ہے دوستو، مگر میں نے عرض خدمت کرنا چاہا ہے کہ جس مقدس بزم محفل میں اور آپ سب حاضر آئے ہیں، یہ شادی خانہ آبادی سے متعلق پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ چلو تو پھر اس موضوع پہ تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں۔ ایسے پرفتن ماحول و دور میں اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اس پروگرام کو سجانا، اور خاص کر شادی تو ہوتی ہی رضائے خدا و رسول کے لیے ہے، اس میں کچھ اور نہیں ہے بھئی، نکاح کا نام شادی ہے، مقصد ہے نکاح کرنا، اور یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں، یہ تو ابا کے ابا ابا کے ابا ابا کے ابا حضرت آدم علیہ السلام کا پہلے ہو چکا ہے، اماں کی اماں اماں کی اماں اماں کی اماں حضرت حوا کا پہلے ہو چکا ہے۔ اور سنو، اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری محبوب ترین سنت ہے، اور جو اس سے اعراض کرے، اسے محبوب و پسند نہ کرے، نکاح کو قبول نہ کرے، آقا فرماتے ہیں وہ تو مجھ سے ہے ہی نہیں۔ گویا میری غلامی میں آنا چاہتے ہو، وقت مقررہ پہ نکاح کرنا پڑے گا، میرے محبوب بننا چاہتے ہو، وقت مقررہ پہ نکاح کرنا پڑے گا، میرے قریبی بننا چاہتے ہو، وقت مقررہ پہ نکاح کرنا پڑے گا۔ نکاح میری محبوب ترین سنتوں میں سے ایک پاکیزہ و پوتر سنت ہے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں۔ مجھے اپنی زندگی و حیات طیبہ میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے مجھے نماز بہت پسند ہے، پھر مجھے خوشبو بہت پسند ہے، پھر مجھے بیویاں بہت پسند ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز آپ کو بہت پسند ہے، وجہ؟ آقا فرما رہے ہیں نماز مسلمانوں پہ محبوب اور کفار و مشرکین پہ گراں گزرتی ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور مجھے خوشبو بہت پسند ہے کیونکہ خوشبو اس کیفیت کا نام ہے جس راستے سے میں چلا جاتا وہ راستے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مہکا دیا کرتا تھا، اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے پتے نہیں پوچھنے پڑتے تھے، گلیوں سے گزر جاتے، خوشبو کے ذریعے سے مجھے حاصل کر لیا کرتے تھے۔ وقت کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت رفیع الدرجت امام عشق و محبت بہت آسانی سے ارشاد فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوستوں اور بزرگوں میں آپ کو چند باتوں میں اپنے آقا کے فرامین بتاتا چلوں، تقریر بھی مختصر رہے، بات بھی بہت کام کی ہو جائے۔ نبی کونین سلطان دارین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بیویاں اس لیے بہت زیادہ پسند ہیں کہ وہ عام انسانوں کو خطائے فی الفکر سے بچاتی ہیں، اور وہ پھر قوم کی امانت دار ہیں۔ ان کے ذریعے سے انبیاء آئے، ان کے ذریعے سے اولیاء آئے، ان کے ذریعے سے صحابہ آئے، ان کے ذریعے سے تابعین آئے، ان کے ذریعے سے تبع تابعین آئے، ان کے ذریعے سے ائمہ مجتہدین آئے۔ گویا کل اولیاء کاملین انہی کی دین ہے، انبیاء سابقین انہی کی دین ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب عورتوں کا صدقہ ہے۔
دوستو پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو، جس انسان کو پروردگار عالمین و خلاق کائنات نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی، جس مسلمان کو اللہ رب العزت نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور انسان نے تینوں بیٹیوں کو پالا پوسا، علم خانہ داری سکھایا، قرآن عظیم دیا اور جدید علوم فنون سے اس نے مزین و بہرمند کیا، اور پھر جوانی پر شروع جوانی پر اپنی بیٹی کی شادی کر دی، خانہ آبادی کر دی، بیٹی کو رخصت کر دیا، اسے منکوحہ بنا دیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں 3 بیٹیوں کو پالنے والا جس نے ناز و نعم و نخرے سے اپنی بیٹیوں کو پالا ہو اور اس کے بعد انہیں منکوحہ بنا کے انہیں رخصت کر دیا ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بیٹیوں کو رخصت کیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں کل بھرے میدان محشر میں، جس میدان میں انبیاء آئیں گے، صحابہ آئیں گے، تابعین آئیں گے، تابع تابعین آئیں گے، ائمہ مجتہدین آئیں گے، اولیاء کاملین آئیں گے، صحابہ آئیں گے، شہداء آئیں گے، ادباء آئیں گے، نجباء آئیں گے، نقباء آئیں گے، فصحاء آئیں گے، بلغاء آئیں گے، عابدین آئیں گے، زاہدین آئیں گے، صابرین آئیں گے، شاکرین آئیں گے، شہداء آئیں گے، عام نیکوکار بھی آئیں گے اور گناہگار بھی آئیں گے۔ اس میدان محشر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب 3 بیٹیوں کے نکاح کرنے والے ان کے والدین بھی پہنچیں گے، آقا فرماتے ہیں اس بھرے میدان محشر میں جہاں آدم تا عیدم لوگ موجود ہوں گے، انگنت کا مجمع ہوگا، بے حساب انسان ہوں گے، اتنے بڑے میدان سے 3 بیٹیوں کے ماں اور باپ کو پالنے والے، بیٹیوں کے نخرے اٹھانے والے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے، زندہ دل جیالے مسلمانوں کو میں تلاش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ صحابہ مچل گئے یا رسول اللہ فدا کا امی و آبی، آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ سرکار جس کو پروردگار عالمین و خلاق کائنات نے 2 ہی بیٹیاں عطا فرمائی ہو، آقا ان کے بارے میں کیا رحمت کی بھرن برسا رہے ہیں۔ مصطفیٰ مسکرائے، ارشاد فرمایا صحابہ تم بڑے زیرک ہو، تم بڑے ہوشیار ہو، تم بڑے سمجھدار ہو، تم موقع کی تلاش میں رہتے ہو، چلو تم نے موقع کی بات کری ہے تو تمہارے نبی کا دریائے کرم اب بھی جوش پر ہے، تم گواہ ہو جاؤ، میں اپنے رب کی عطا سے ان کے لیے بھی صدقہ دیتا ہوں اس بات کا جس مسلمان نے 2 بیٹیاں پائی ہوں، انہیں پالا پوسا جوان کیا ہو، علم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا ہو اور 2 بیٹیوں کا نکاح کر دیا ہو، ان 2 بیٹیوں کے ماں باپ کو بھی بھرے میدان محشر میں میں خود تلاش کر لوں گا، اپنے ساتھ جنت لے کے چلا جاؤں گا۔ صحابہ کا مجمع مقدسہ ہے، بارگاہ نبی اکرم ہے، صحابہ پھر قدموں پہ مچل جاتے ہیں، فدا کا امی ابی و آبی کہہ کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ آقا ماں باپ کے جیسی عزت ہے آپ کے قدم پاک پہ حاضر و قربان۔ اے میرے آقا اتنا اور کرم فرما دیا ہوتا سرکار، جسے 3 بیٹیاں عطا کی گئی ہو وہ جنت کا حقدار ہے قول مصطفیٰ کے تحت، اور جسے 2 بیٹیاں نصیب ہو گئی وہ فرمان مصطفیٰ کے ماتحت جنت کا حقدار ہو گیا۔ آقا ہم نے سن لیا مان لیا، ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں آقا، جو آپ فرما رہے ہیں سب حق ہے، مگر یا رسول اللہ کسی مسلمان کو اللہ رب قدیر نے 1 ہی بیٹی عطا فرمائی ہو، آقا اس کے بارے میں کیا ارشاد عالی شان ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرا گئے اور آقا نے فرمایا تم تو بہت ہی موقع کی تلاش میں رہتے ہو کہ مصطفیٰ کب رحمت کی بھرن برسائیں اور ہم اپنا دامن پسار ہیں۔ تو سنو صحابہ، جب تم آج موقع سے بات کرنے حاضر آ گئے ہو اپنے کرم والے نبی کی بارگاہ میں، تو تم بھی ملاحظہ کر لو جب اللہ رب العزت نے کسی کو 1 ہی بیٹی عطا فرمائی ہو، اس انسان نے اپنی بیٹی کو ناز و نعم و نخرے محبتوں سے پال کے سینے پر بٹھا کے پروان چڑھایا ہو اور گھر میں بیٹی کا خاصی پیار کیا ہو، اچھی محبت دی ہو، لڑکوں سے زیادہ لڑکے
کی ہو، بیٹی کو سمجھاؤ. گھر میں جب کوئی کھانے پینے کی چیز لے کے آئے پہلے بیٹی کو دے، بعد میں بیٹوں کو دے. کیا پتا بعد شادی اس کے شوہر اور سسرال والوں کا کیا پتا کیا مزاج رہے گا. اس لیے آج اپنی بیٹی پہ خوب قربانیاں کر لے، محبت سے پال لے، پیار جتنا تجھ سے دے ملے دے لے. اگر کسی ایک بیٹی کے ماں باپ نے محبتوں سے پیار سے ایک بیٹی کو پالا اور پال کے جوان کیا اور میری شریعت میری طبیعت کے مطابق بیٹی کو نکاح کر کے رخصت کر دیا، اس بیٹی کی رخصتی پر آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے رہے، آنکھیں روتی رہی، دل روتا رہا، بیٹی کا ڈولا اٹھتا رہا، اور صبر کی بھاری سی سل ماں باپ اپنے سینے پہ رکھ کے اپنی بیٹی کی رخصتی کو دیکھ کے دیواروں کی آڑ پکڑ رہے ہوں. یاد رہے جب بیٹی کی رخصتی پر باپ کی ماں باپ کا ایک آنسو بھی کرے گا 70,000 نیکیوں کا برابر مقابلہ کرے گا. بیٹی کی اہمیت کو سمجھنے والے سن لے کان کھول کے. آج مہنگائی اور بہر روی کے عالم میں ہماری قوم اتنی پریشان ہے جس کا کوئی جواب نہیں. مجبور ہو کے لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر ایسے گھنونے جملے بھی استعمال کر لیتے ہیں. 8 ڈگری آ گئی ہے یار، مقدمہ آ گیا ہے. مطلب پریشان ہے اپنی بیٹی کے جوان ہونے پر. اس غربت و بے بسی کے عالم میں میں رشتہ لے کے کہاں جاؤں گا، کیسے کسی کے گھر اور در پہنچوں گا. نہ میری حالت اس طرح کی ہے، نہ میرے گھر و کاروبار اس طرح سے ہیں کہ میں کسی کے گھر اپنی بیٹی کا رشتہ لے کے جاؤں. لوگ جوتی چپلوں سے پہچان لیتے ہیں یہ جہیز میں دے گا کیا، بارات کو کھلائے گا کیا، کہاں بٹھائے گا، کیسے کوئی شادی حل کر پائے گا نہیں کر پائے گا. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری شریعت و طبیعت کے مطابق ایک بیٹی کو پال پوس کے رخصت کرنے والے مسلمان کان کھول کے سن لے، کل بھرے میدان محشر میں زمانہ اپنے شفیع المذنبین کو تلاش کرے، زمانہ اپنے محسن کو تلاش کرے، زمانہ اپنے کریم آقا کو تلاش کرے، زمانہ اپنے مہربان کو تلاش کرے، زمانہ اپنے ضامن کو تلاش کرے. آقا فرماتے ہیں بھرے میدان محشر میں ایک بیٹی کے ماں باپ کو میں خود تلاش کر لوں گا، میں خود تلاش کر لوں گا. تو ایک بیٹی کو پا کر خوش ہو جا اور محبت سے پال جوان کر، اس کی شادی کر دے. میں تجھے خود تلاش کر لوں گا. مجھے تلاش کرنے کی تیرے لیے کوئی دقت نہیں. تو مجھے تلاش کر نہ کر تیری مرضی، تو نے کام وہ کیا ہے، میں تجھے خود تلاش کر لوں گا. آقا کونین سلطان دارین صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی وہ عظیم ترین شخصیت الحمدللہ. آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹیوں کی شادی سے متعلق آپ جہیز وغیرہ پہ بہت زیادہ توجہ نہ دیا کریں، بلکہ بیٹی کو کسی بہت شریف النفس اور سلیم الطبع انسان کو دیکھ کے رشتہ دے دیا کریں. بقیہ سب معاملات اللہ و رسول کے حوالے کر دیا کریں. ہمارے یہاں کے حالات بڑے پرخطر ہوتے جا رہے ہیں. مسلمان جہیز کو لے کے بہت زیادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. بیٹیوں کے ماں اور باپ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں. اس سے متعلق ہمارے علماء برابر سمجھا رہے ہیں قوم اللہ و رسول پہ بھروسہ کرو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے، بیٹی نعمت ہے، بیٹی جنت ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، بیٹی ایک ہے، معاملات 3 ہیں. ایک ہی بیٹی نعمت بھی ہے ایک وقت میں، ایک ہی بیٹی رحمت ہی ایک وقت میں، ایک ہی بیٹی ہے جنت بھی ہے اسی وقت میں. یہ فلسفہ بہت دشوار گزار ہے.
اس کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں بیٹی نعمت ہے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اس وقت اس کے گھر پہ اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھل جایا کرتے ہیں۔ اس گھر میں بیٹی کی آمد پر اظہار خوشی کرنا چاہیے، فوراً اللہ کی نعمتیں برکتیں اس کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا کرتی ہیں۔ بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر والوں اور گھر کے لیے نعمت ہے۔ اب بیٹی بڑی ہو جاتی ہے، جوان ہو جاتی ہے، نبی پاک کی سنت کے مطابق اس بیٹی کی شادی کی جاتی ہے، رخصتی کا دن ہے۔ آج بیٹی شریعت مصطفیٰ کے مطابق اپنے ماں باپ کا گھر در چھوڑ کے اب پھر اپنے شوہر ایک اجنبی مسلمان کو، جس کو گھر والوں نے رشتہ دے دیا ہے، اسے اپنا خاوند مان لیتی ہے۔ دو چار مسلمانوں کے موجودگی میں، جسے وکیل و گواہان کہتے ہیں، ان کی موجودگی میں بیٹی اپنی طرف سے اذن نکاح عطا فرماتی ہے۔ مجھے منظور ہے وہ شہزادہ جس کا آپ نام لے رہے ہو، مجھے مہر منظور ہے جو آپ میرے لیے مقرر فرما رہے ہو، میری طرف سے اجازت ہے، میں نے آپ کو اذن دیا۔ اذن کا معنی ہوتا اجازت، میری طرف سے فل منظوری ہے، مکمل منظوری، آپ جا کے ایجاب و قبول کرا دیجئے۔ اس عورت و لڑکی نے ایک غیر مسلمان کو اپنے بزرگوں کے صاحبان میں رہ کے ان کے عطا اور ان کی فرمان کی ماتحتی میں اس نے اپنی زندگی کو دوسرے کے حوالے کرنے کے لیے عزم مصمم کر لیا، نکاح قبول ہو گیا۔ ادھر جاتے ہی ایجاب و قبول ہو رہا ہے، مگر دوست اور بزرگوں یاد رہے وہ بیٹی جو نکاح کے لیے اذن دیتی اور ایجاب و قبول کی منظوری دیتی ہے، جس وقت وہ کہہ رہی ہوتی ہے میں اللہ و رسول کی رضا کے لیے اپنی نکاح کی آپ کو اجازت دیتا ہوں، اللہ رب قدیر ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے مولا تو نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ رب فرماتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا، میری بندی ہے، جوان ہو گئی ہے، اس کے نکاح کا وقت ہے، 3 مسلمان پہنچے ہیں، وہ اجازت نکاح کی ماننا ہے۔ میرے نبی کی سنت کے خاطر بیٹی ہر بار، ہر مسئلہ، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر آسائش اٹھانے کے لیے اپنے خاوند کے گھر اپنی عزتوں کا مالک بنانے کے لیے وہ تیار ہو گئی ہے اور اس نے اجازت دے دی ہے۔ اس خوشی میں میں نے تجھے پیدا کیا فرشتہ، آج سے لے کر قیامت تک اس بیٹی کی تجھے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب، اس لڑکی جو اذن دے رہی ہے اس کے خوشی سے نبی کی شریعت کے مطابق خوشی سے اذن دینے کے صدقے میں میں نے خوش ہو کے تجھے پیدا کیا ہے۔ تیری ذمہ داری ہے اس لڑکی کے لیے، میری بندی کے لیے تجھے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ جب اس کا ایجاب و قبول کا وقت ہوتا ہے اور لڑکے کے سامنے خبر پہنچائی جاتی ہے، یہ دونوں گواہان ہیں، یہ صاحب وکیل صاحب، یہ قاضی صاحب حضرت ہیں، اتنے مہر کے بدلے اور عوض تمہارا نکاح کیا جاتا ہے۔ نوشاد کا نام، بیٹی کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، اتنے مہر کے بدلے میں آپ کو ایجاب و قبول کے لیے راضی کیا جاتا ہے کہ آپ قبول کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں لا علمی کی وجہ سے لڑکے لوگ بیچارے سر ہلا دیتے ہیں یا ہوں کر دیتے ہیں، نہ یہ ہوں کرنے کی جگہ ہے نہ خالی سر ہلانے کی جگہ ہے۔ بڑی دیانتداری کے ساتھ کہیے گا میں نے اس لڑکی و بیٹی کو قبول کیا جس کا آپ نام لے رہے ہیں، یا مجھے جو ایجاب و قبول کرا رہے ہیں میں نکاح میں اپنے لیتا ہوں، قبول کرتا ہوں بہت ایمانداری سے، صاف صاف جملے، مگر یاد رہے جسے قبول کر رہے ہو سوچ سمجھ کے قبول کیا کرو، غور و فکر پہلے کر لیا کرو۔ کیوں؟ جس لڑکی کو مسلمان تم قبول کر رہے ہو وہ لڑکی ایک ٹیڑھی بلدار پسلی سے پیدا ہے۔ قدرتی طور پہ عورت و لڑکی کے جسم میں اللہ نے بل رکھا ہے، اور جسم کی ہڈیوں میں سب سے زیادہ نازک ہڈی پسلی ہوتی ہے، اور پسلی میں قدرتی طور پہ ہلکا سا بل ہوتا ہے۔
اگر آپ اسے سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، سیدھے کے چکر میں وہ بلدار ہڈی فریکچر ہو جائے گی، چٹک جائے گی، ٹوٹ جائے گی۔ اور یہاں کا عالم یہ ہے، اٹھاؤں جوتی، اٹھاؤں چپل، پہنو پہنو مت پہنو، پاؤں کی جوتی برابر ہے۔ یہ ادھیکار کس نے دے دیا؟ ارے مسلمان، تجھے یہ ادھیکار کس نے دے دیا؟ تو بھی اللہ کا بندہ ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہے، تو بھی اسی نور سے پیدا، وہ بھی اسی نور سے پیدا۔ ابے بے شعورے، تو نے قبول کرتے ٹائم نہ سوچا میں جسے قبول کر رہا ہوں وہ قدرتی طور پر ٹیڑھی ہے؟ ارے وہ تو ٹیڑھی ٹیڑھی چلے گی یار، وہ تو قبول کرتے ٹائم سوچ لیتا میں جسے قبول کر رہا ہوں اللہ نے اس کے اندر تو بل قدرتی طور پہ رکھا ہے، وہ تو حضرت آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کری گئی ہے۔ آدم علیہ السلام تو جنت میں اکیلے رہ کر رہے تھے، ہزاروں سال رہ لیے، اے اللہ تیری جنت میں اکیلے رہتا ہوں، پروردگار نے انہی کی پسلی سے ایک عورت کو پیدا کیا، تو وہ تو جب بائیں پسلی سے پیدا ہے تو پسلی میں تو بل ہوتا ہی ہے۔ تو جسے قبول کر رہا ہے قدرتی طور پہ اس میں بل ہے، نہ تو تجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ پاؤں کی جوتی اور چپل کے برابر عورت ہے، چاہو تو پہنو، جب چاہو نکال پھینکو۔ یہ جملہ تو کہہ کے گناہگار ہو رہا ہے، وہ جوتی اور چپل کی اوقات کے برابر نہیں۔ عورت وہ ہے جس نے نبیوں کو پیدا کیا ہے، عورت وہ ہے جس نے ولیوں کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت کی بے شک تھوڑی سی ہے ضرور عقل سے کمزور۔ تم نے مکھی دیکھی؟ مکھی کی عادت ہے ابھی اڑے گی مصری پہ جا کے بیٹھ جائے گی، کھلا مل جائے تو منقے پہ جا کے بیٹھ جائے گی، رس بھری پہ جا کے بیٹھ جائے گی، گلاب جامن پہ جا کے بیٹھ جائے گی، برفی پہ جا کے بیٹھ جائے گی، کشمش پہ جا کے بیٹھ، چھوارے پہ جا کے بیٹھ، کھجوروں پہ جا بیٹھے گی، موقع لگ جائے جہاں۔ اور کم وقت وہاں سے اٹھے تبھی لیٹرین پہ جا کے بیٹھ جا۔ دیکھا نا، ایسے عورتیں کبھی کبھی نادانی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ابھی مصلی بچھا کے نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، روزے پر روزہ، روزے پر روزہ، دیکھو 30 روزے، پھر رمضان کے بعد کے 6 روزے، پھر ہزاری روزہ، پھر محرم کا روزہ، پھر پیر کا روزہ، پھر جمعہ کا روزہ۔ روزے پر روزہ کون رکھا ہے؟ عورت۔ نماز پہ نماز کون پڑھا ہے؟ عورت۔ قرآن پڑھنے بیٹھ جائے، ہل ہل کے 4 پارے پڑھ کے اٹھائے، ہم ایک پڑھے چکر بن جاوے، وہ ایک وضو سے 4 پارے پڑھے۔ یہ عورت ہی تو ہے، مگر عمل پہ دیکھو تو تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، تسبیح پہ تسبیح، گھمائے جا رہے، گھمائے جا رہے، گھمائے جا رہے، عمل پہ عمل۔ اور کم وقت موقع لگے تو ڈھول پہ چڑھ چڑھ بیٹھے۔ موقع لگے تو گیتوں کے لمبے لمبے سرے بے سرے لے ڈالے، اور کہے کیا؟ ایک اللہ میاں کا لے لے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ جبکہ اللہ پاک کو اللہ میاں کہنا ہی نہیں چاہیے نا، وہاں بھی کہتے ہیں اللہ میاں، سنیوں میں منع ہے۔ اللہ پاک، اللہ تعالی، خدائے پاک، رب ذوالجلال، اس کے بہت سے نام ہیں، 99 نام ہیں، ان میں سے کسی بھی نام کے ساتھ اس کو پکارو۔ سب سے آسان ہے اللہ پاک۔ اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، وہابیوں میں کہتے ہیں اللہ میاں، اپنے ہاں تو قطعاً ناجائز ہے بھئی، منع فرمایا علماء کرام نے۔ اور یہ ہے جب ہمارے بجائے بے نادان عورتیں ہیں، وہ ہمارا لمبے لمبے بھٹے کی چمنی کا دھواں اور ان کا گیت برابر بیٹھا ہے بھائی، چلا جارات بلائی سرہ پتھک ہے۔ تم جس کو قبول کر رہے ہو وہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہے، اس کو جبرن قہرن مار توڑ کے ڈنڈے اور گھونسے لاتوں سے سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اگر آپ کی اہلیہ سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو تم ناراضی کا اظہار کرو مگر الگ سو کر۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے حکمت۔ قرآن پڑھا کرو دوستو۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے ذریعے بندوں کو حکم کہ تم ناراضی کا اظہار کیا کرو، کچھ آنکھوں سے
باقی الگ سوک ہے۔ سمجھدار عورت سمجھے گی آج خاوند ناراض ہے، وہ کبھی بھی راضی کر لے گی آپ کو، آپ ناراضی کا اظہار کیا کرو، مارنے توڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، مصطفیٰ نے منع فرمایا ہے۔ حضرت مولا کائنات ایک دن حضرت فاطمہ زہرا سے کسی بات پہ ناراض ہو گئے، کسی بات پہ حضرت فاطمہ زہرا سے مولا کائنات ناراض ہو گئے، گھر سے اٹھے مسجد نبوی میں چلے گئے اور ننگی زمین پر بغیر صف کے، اور فرش بھی نہیں تھا، کنکر پڑے تھے زمین پہ، اور کرتا اتار کے گرمی لگ رہی تھی، تو کرتا اتار کے آپ ننگی پیٹھ لے کے زمین پہ لیٹ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے آئے، فاطمہ این علی، یا رسول اللہ ہوں گے کہیں، پتہ بتائیے، نہیں معلوم یا رسول اللہ کہیں ہوں گے۔ سرکار نے تلاش کروا لیا، دیگر صحابہ مقدسہ کو بھیجاؤ علی کو ڈھونڈ کے لاؤ، نہیں ملے تو مصطفیٰ کو بے چینی ہو گئی، سرکار خود تشریف لے گئے، جا کے دیکھا تو مسجد نبوی کے ایک کونے پر نیچے ننگی زمین پر لیٹے ہوئے تھے، زمین پہ پیٹھ لگائے چت لیٹے تھے، پاؤں سمٹے ہوئے تھے، ہاتھ کا تکیہ بنا ہوا تھا اس طرح سے، آپ کی پیٹھ میں بہت سارے کنکر چوب گئے تھے، نشانات بھی بن گئے تھے، کچھ کنکر وہیں چوب گئے تھے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت علی کو بیدار فرمایا، وہ کہا گھر چلو، کس کی مجال تھی جو اپنا کوئی داستان دورہ میں، سرکار کا حکم چل دیا۔ پہنچے تو حضرت علی کو حضرت فاطمہ کی طرف سے نظر بچاتے دیکھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ آج علی میری بیٹی سے نظریں بچا رہے ہیں، اس کا مطلب کہیں کچھ ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ خاوند سے آج کچھ معاملہ درپیش ہے، یہ نظریں بچا رہے ہیں، کوئی معاملہ درپیش ہے۔ سرکار معافی کی خواستگار ہوں، ہو سکتا ہے بھولے سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہو یا کہیں چوک ہو گئی ہو جس کا مجھے علم نہیں ہے، حضور بتائیں گے، خاوند مقدس بتائیں گے۔ بہرحال نبی پاک پوچھتے رہے، حضرت فاطمہ کی کوئی بات مولا کائنات نے نہیں بتائی۔ اور آج کل کے لڑکے ہلو اپنی لونڈیاں بلا کے لے جائیو، بہت گڑبڑ کر رہی ہے، کیا یار انصاف ہے بتائیے، ارے تیری بیوی ہے یار، اس نے تجھے اذن دے دیا، تو نے قبول کر لیا، وہاں پہ ہلو کاگو کرے جا رہے ہیں۔ تو اپنے اخلاق سے سنوار، اپنے کردار سے سنوار، نہ لاٹھی ڈنڈی کی ضرورت ہے، نہ گالیاں بکنے کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں دلہنوں کے میکے والوں پہ کبھی تانا نہ کسا کرو، نہ جہیز کا تانا، نہ کھان، جیسے مان لو ہانڈی میں مرچ یا نمک کم زیادہ ہو جاتا، اماں نے سکھایا کیا ہے، بلا وجہ اماں پہ چڑھے جا رہے ہیں، کیا مصیبت ہے۔ ارے بھائی اگر غلطی اس سے ہو گئی ہے تو پھر اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اب سے بتا، بیٹی اتنا پڑتا ہے نمک، اتنی مرچیں ڈالتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہانڈی اچھی ہو جائے گی، آئندہ کے لیے وہ بیٹی سیکھ جائے گی، آپ قرینے سے اپنے گھر کا نظام چلائیے، انشاءاللہ مولا تعالیٰ کوئی دقت و پریشانی آپ کو نہیں آئے گی۔ اگلے دن حضرت فاطمہ زہرا نے دونوں شہزادوں کو تیوہار کا موقع آ گیا، نبی پاک کی بارگاہ میں بھیج دیا، بابا جان عید کا موقع ہے، بچوں کے کپڑے چاہیے، خوشی کا موقع ہے، بچوں کو کپڑے چاہیے۔ موقع نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ یہ خبر تو جزاک اللہ فی الدارین، یہ خبر تو اپنے، اچھا ماشاءاللہ میں نے دھیان نہیں کرا کیا کیسے، یہی دولہا ہے نا، اچھا جب یہی دولہا ہے تو ان کے ہاتھ سے چکو کاٹ دو، ہاں منع ہے شریعت، توڑ دو دھاگا، کوئی دقت نہیں، انشاءاللہ تمہارا کچھ نہ بگڑے گا، تم پہ کسی بد نظر کی نظر کام نہ کرے گی انشاءاللہ، تم اللہ اور رسول والے ہو، یا کچھ چکو گلے میں اپنے کام نہیں ٹانگنے کے، نہ ہاتھوں میں نہ گلے میں کہیں نہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اگر کچھ ہوتا ہے تو ہاتھ میں نیبو تھام لیا کرو۔ عاملین فرماتے ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں نیبو ہے تو نظر بد اور جنات کا اثر نہیں ہوگا، اگر آپ اپنے ہاتھ میں نیبو تھامے رہے، کبھی جیب میں کبھی ہاتھ میں، کبھی جیب میں کبھی ہاتھ میں، تو پھر آپ کے اوپر نہ جادو کا اثر ہوگا، کوئی جادو کرنا چاہے مکار تو جادو کا اثر بھی اتنے ٹائم آپ پہ نہیں ہوگا، اور کسی کی نظر بد بھی نہیں لگے گی، اور مزید
جن کا بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہوگا۔ اور باقی تو اپنے پاس الحمدللہ قرآن ہے، کیا ٹینشن ہے؟ قرآن پاک پڑھ لو، سب مصیبتیں دور ہیں۔ قرآن جب پڑھ لیتا ہے انسان تو پھر الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ مسلمانوں کو یاد ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو، وہ ایسی مقدس سورت ہے، اس کے پڑھنے سے ویسی شیاطین و جنات سب میدان چھوڑ جاتے ہیں، کوئی نظر ادھر نہیں لگتی۔ ٹھیک ہے دوستو اور بزرگوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شہزادگان تشریف لے گئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کپڑوں کے لیے تم نے میرے پاس اپنے شہزادوں کو بھیجا؟ مولا علی سے کہا ہوتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں بابا جان مجھے اپنے خاوند کی آمدنی کے بارے میں خوب پتا ہے، ان کے گھر کے جو معاملات ہیں مجھ پہ سب روشن ہے، میں اپنے خاوند کو ذرہ برابر بھی ٹینشن دینا نہیں چاہتی۔ اپنے بچوں کے کپڑوں کا سوال میں اپنے خاوند سے نہیں لے سکتی کر سکتی، چونکہ ان کو جتنی آمدنی جتنا خرچ ہے میں بخوب معلوم ہے مجھے، میں معلوم رکھتی ہوں اس گھر کے پورے حالات و معاملات۔ میں اپنے شوہر کو کوئی فکر نہیں دے سکتی، انہیں تفکر میں نہیں ڈال سکتی، انہیں فکر مند نہیں کر سکتی، ان کی آمدنی کا مجھے خوب پتا ہے، مجھے معلوم ہے کونین کے تاجدار میرے بابا ہیں، وہ اس کا انتظام کر دیں گے، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے یہاں سے نہیں تو چاہے جنت سے انتظام ہو بابا کے گھر سے ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ اس لیے میں اپنے شوہر کو کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عورتوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ پڑھنا سیکھنا چاہیے، وہ اپنے شوہر کو ذرہ برابر ٹینشن نہیں دینا چاہتی، اور آج کل کی ہماری ماں اور بہنیں ٹینشن دے دے کے کتنے آدمیوں کو تو حادثے کا شکار کر دیتی ہیں۔ جب وہ گھر میں گھستے ہیں مصیبت ان کے سر پہ، جب وہ گھر میں گھستے ہیں ہمارا جھگڑا ان کے سر پہ، جب وہ گھر تمہیں ہو تمہارے گھر میں تو رائے بھی نہیں کی اور ہوتی تو رہتی بھی نا، دو ٹھیکڑے گھر میں لا کر رکھ دیے، رو آپ تو دیکھو مطلب بڑھیا قسم کے برتن گھر میں رکھے ہوں انہیں ٹھیکڑا کہا جاوا ہے گا۔ ارے کیا بات ہے، دو چیتھڑے دے دیے لا کے مارکیٹ سے بازار سے گنا ہٹو کی، تو دو چیتھڑوں کے چکر میں کپڑوں میں باہر نکلے پھر رہے ہیں۔ مطلب بہترین تراجو پلاجو یہ اور وہ اٹرم سٹرم سب کچھ دینے، اب تو ساڑی بھی چل پڑی ہمارے مسلمانوں میں یار، اور یہ لعنت تیار ہے تاڑی پہ جو نقصان پہنچاوے ہمارے دین و دھرم کو۔ دوستو اور بزرگوں اب تو بس کپڑوں کی لائن لگی ہے، مگر ہر بارات میں نیا سوٹ چاہیے، ہر ماحول میں ہر مہمانی میں نیا سوٹ بوٹ چاہیے، ہر جوڑے کے ساتھ نئی چوڑی نئی چپل ڈیزائن کی چاہیے۔ یا اللہ کیا لعنت و مصیبت ہے، کیا بات ہے دوستو۔ حضرت مولا کائنات کے گھر کے نظام کو اپنے ذہن میں بسا لیتی ماں بہن تو کتنا اچھا ہوتا۔ تم نے کیا اپنے شوہر پہ مصیبت ڈال رکھی ہے، دو چیتھڑے لا کے دے دیے تو رواب دکھا رہے ہو، اتنی عمدہ کپڑوں کی گٹھری گھر میں رکھی پھر بھی دو چیتھڑے کہا جا رہا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں نے جب جہنم کا دورہ کیا تو اپنی امت کی بیشتر عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ جب دیکھا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کیوں۔ آقا فرما رہے ہیں وہ اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں، شوہروں کی نافرمانی کی بنیاد پر میں نے اپنی امت کی بیشتر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ عورتوں کو چاہیے وہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کیا کریں، اگر وہ شوہروں کی نافرمانی نہ کریں تو امید رکھیں کہ اللہ ان پہ مہربان ہو جائے گا اور ان کی کل بخشش و نجات ہو جائے گی۔ اللہ کی عطا کردہ جنت ان کا انتظار کر رہی ہے، چونکہ عورتوں کا بڑا مقام ہے، بہت رتبہ ہے۔ اما یار کوئی عورت ہی تو ہے وہ جس نے غوث آدم کو دنیا پہ پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے غریب نواز کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے صابر کلیری کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو پیدا کیا ہے، وہ کوئی ایک عورت ہی تو ہے جس نے مفتی اعظم کو پیدا کیا ہے۔ اما وہ سب ہماری ماں بہن بیٹیاں ہی تو ہیں جنہوں نے قاری الیاس کو پیدا کیا، حضرت ضیافی کو پیدا کیا، جناب مولا قاری مکرم کو پیدا کیا۔ یہ کسی ماں کی ہی تو
تو اولاد ہیں، دیکھو کیسا دین کا کام کر رہے ہیں. ابھی ترنم و لہجہ سامنے آ رہا ہے. تقامم یہ تو یار میرے مجموعہ ہے نعت کا اور تقریر کا، ایک ہی وقت میں سارے گلاس رکھتے ہیں، چاہے یہ والا پیو چاہے یہ والا. میں نے پچھلی تقریر محفل میں دیکھی 12ویں شریف میں، الحمدللہ ذرا میں بہترین لب و لہجے میں نعت اور تھوڑی دیر میں پیاری پیاری بات. اللہ اکبر کبیرہ. ایسے لوگ یہ ماں کی تو اولادیں ہیں جو قوم کے اندر اسلام و دین کی روح پھونکتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے ننھے بچوں کو سینے میں قرآن پاک کی دولت بھی پہنچا رہے ہیں اور تقریروں کے ذریعے بچوں کے ماں اور باپ کو بھی علم سے آراستہ پیراستہ بھی کر رہے ہیں. یہ سب ماہوں کے بیٹے تو ہیں. اللہ پروردگار عالمین و خلاق کائنات. ماں جب سمجھدار ہوتی ہے تو بچے بھی سمجھدار ہوا کرتے ہیں. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اگر عورت ان دنوں میں جب وہ حاملہ ہو، ان دنوں میں جب وہ گرب سے ہو، اگر ان دنوں میں بد اخلاقی سے پیش آئے گی، گالیاں بکائے گی، ساس سے لڑے گی، نندوں سے لڑے گی، دیورانی جٹھانی سے لڑے گی، اس کا بچہ لڑاکو بیمان پیدا ہوگا. اور اگر وہ قرآن پڑھے گی اس کا بچہ قرآن ہو سکتا ہے. تو سدھر جا، انشاءاللہ تیرے بچے سدھر جائیں گے. بچوں کی عاقبت تیرے ہاتھ میں ہے. عورت اگر اچھی ہے تو بچہ اچھا ہوتا ہے. بچے کا مزاج بنتا ہے ماں کے پیٹ میں. نہیں معلوم جب غوث پاک کی اماں قرآن پڑھ رہی تھی تو غوث پاک 18 پارے قرآن پاک کے یاد کر رہے تھے. نہیں معلوم بختیار کاکی دلی کی اماں جب قرآن پاک ان دنوں میں تلاوت کر رہی تھی، جب بختیار کاکی ان کی اماں اپنی اماں کے پیٹ میں تھے تو وہ 15 پارے قرآن پاک کے حفظ کر رہے تھے. بات کیا ہے؟ ماں اگر اچھی ہوتی ہے تو بچہ اچھا ہوتا ہے. اب اگر بات میں بچوں سے امید رکھو، ماں کی نہیں ماننی ہے، باپ کی نہیں ماننی ہے. مانے کیسے؟ جب تم نے پہلے ہی بچے کا ستیہ ناش مار دیا. جب بچہ تمہارے پیٹ میں تھا تو تم نے پرورش کا حق ہی کہاں ادا کیا؟ یہ تو سچ ہے تم نے اپنے سینے سے دودھ پلا دیا. یہ تو سچ ہے جب وہ پیدا ہو گیا تم اس کی پیشاب میں لیٹتی رہی، اسے سوکھے میں لٹاتی رہی. ارے جب وہ پیٹ میں تھا اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری تھی. تم حلال کھاتی، اچھا کھاتی، نماز پڑھتی، قرآن پڑھتی، قرآن پڑھی بھی نہ تھی، درود پڑھتی، کلمہ شریف پڑھتی، تسبیح پڑھتی. اگر بچہ تمہارے پیٹ میں ہے تم چاہتی ہو بچہ میرا ڈاکٹر ہو، بچہ میرا ماسٹر ہو، بچہ میرا انجینئر ہو، بچہ میرا مولوی ہو، بچہ حافظ قاری ہو، بچہ قوم کا امام ہو، تو پہلے تمہیں سدھرنا پڑے گا. اپنے آپ کو سدھرو. بچوں کو بھی امید ہوتی ہے. ہمارے ماں باپ ہمیں پہلے رکشہ دیں گے چھوٹا 3 پہیہ، پھر سپورٹر سائیکل دیں گے، پھر جب اس سے اوپر بڑھیں گے تو پھر صاف ستھری 2 پہیوں والی بڑی سی اچھی سائیکل 18 انچ لا کے دیں گے. اور بڑے ہو گئے بڑی سائیکل 24-22 انچ دیں گے. اور بڑے ہو گئے اب تو سیدھے اسکوٹی موٹر سائیکل ہی دے دیں گے. ماں باپ دیتے ہو، بچے رو کے لیتے ہیں اپنے ماں باپ سے. ہمیں ایک پھٹیچر آدمی ہے، ہمارے لڑکے 2 سال سے دھن مچا رہے ہیں، ابو جی کچھ نہ دے اسکوٹری لے لیں. ارے میں کہتا ہوں بھلے آدمی، تمہارے باپ کٹھرا سے دنیا 3 سال پیدل پڑھنے گئے، تمہارے باپ کٹھرا سے گناہ ہٹو 5 سال پیدل پڑھنے گئے مولانا عزیز الرحمن رحمت اللہ علیہ کے پاس. تمہارے باپ دورانیہ 3 سال پیدل پڑھنے گئے اور آج تک تمہارا ابا پیدل ہے. اور بھوجی پورا رمپورا معافی جس میں جہاز گرا تھا میرے سامنے کی بات ہے، بھوجی پورا سے سائیکل اٹھا کر مظہر اسلام بی بی جی مسجد خواجہ قطب بریلی شریف بہاری پور ڈال 3 سال لگاتار سائیکل لپٹائی. پھر جامعہ نوریہ باقرگنج 5 سال لگاتار بھوجی پورا سے سائیکل چلائی. تمہارا ابا بڈھا ہو گیا یار، پیدل چلتے چلتے تم یار کیا خواب دیکھتے ہو؟ موٹر سائیکل کرتے رہتے ہو. ہمیں ڈر لگتا ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھتے تم چلانے کی بات کر رہے ہو. بچے والے جنا لے دیں گے، ان کے بچے ہم کہتے ہیں لینے دے کہاں سے؟ تمہاری تو پڑھائی ہمیں ہوش میں نے آن دے رہی، ہم تو جتنا کماوے اس سے زیادہ تمہارا بل بن جائے. پرچی آ رہی ہے تیسرے مہینے، لاؤ 5,000، لاؤ 10,000، لاؤ 16,000، لاؤ 32، لاؤ 60,000، لاؤ 1 لاکھ. کیا مصیبت ہے یار. اب دنیا داری پڑھا نہیں رہے تو بچہ ڈاکٹر نہ بننے آئے، اور پڑھا رہے ہیں تو سب کڑیاں مڑیاں ٹھکانے لگی جا رہی ہے. اتنے ٹائم نمبر زمین بیچنے پہ ہے. ایک بچے کا نمبر آ گیا آپ کی دعا سے MBBS میں، آپ کی دعا میرا اس میں کچھ نہیں، نمبر آ گیا تو اب اس کے خرچ کے لیے ایک آدھ کونا ہلانا پڑے گا، کیونکہ میں بھی نظر آنے طے کر کے جل سے کرنے والا ہوں. 40,000 ڈال دو میرے کھاتے میں 2 ناتے پڑھنے کے لیے. بھئی یہ تو کر نہیں سکتا، زمین بیچ دوں گا اپنے ابا کی، کوئی دقت نہیں.
اللہ تعالیٰ جب تم بن کے فارغ ہو جاؤ تو پھر وہ دلوا دے گا، تمہیں اتنا پیسہ مل جائے گا آگے چل کے، تم زمین 2 بیگھہ کیا 10 بیگھہ لے لیو۔ مگر ہمارے دور میں تمہیں سیدھی سادی زندگی کاٹنی پڑے گی، کیونکہ ہم اپنے غریب باپ کی اولاد ہیں۔ ہمارے ابا کے زمانے میں فاتح کشی ہم نے دیکھی، اور ہمارے دور میں تم نے پیدل اپنے ابا کو چلتے دیکھا، تو کم سے کم ابھی صبر سے کام لو، سائیکل ہے تو تمہارے بھائی سے کام چلا لیا کر۔ ہم نے جنگ سائیکل سے پیدل چلے جا رہے ہیں، جاؤ پیدل، ہم بھی تو چلے تھے۔ دوستو تم ٹھیک رہو، انشاءاللہ بچے بھی ٹھیک رہیں گے۔ مگر بچے امید لگاتے ہیں ماں باپ سے، ہم تو یہ گاڑی وہ گاڑی وہ گاڑی وہ گاڑی، اچھا مکان چاہیے، اچھی دکان چاہیے، اچھا کاروبار چاہیے۔ مگر یار کیا ماں باپ کو امیدیں نہیں ہوتی ہیں بچوں سے؟ میرا بچہ قاری بن جائے، حافظ بن جائے، مولوی بن جائے، ماسٹر، ڈاکٹر، انجینئر، فلاں 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 ڈگری یافتہ یا کچھ تو بن جائے، تو ماں باپ کی تمنا چاہے پوری ہو نہ ہو، بچوں تمہاری ہو جائے۔ تم بڑے انوکھے اور چوہیتے آئے، تمہاری ہر ڈیمانڈ پوری کری جائے گی، ماں باپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ بچے محنت سے پڑھیں، انشاءاللہ یہ بچے محنت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا یہ حافظ قرآن ہو جائیں گے۔ گھر بار چھوڑا، دربار چھوڑا، استاد کا حکم مانا، کھانا چھوڑے چلے آئے، آج ٹفن آ گیا، کھانا آ گیا، استاد نے کہا نہیں بعد میں کھاؤ، چلو پہلے جلسہ کرنے چلنا ہے۔ سب مدرسے میں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، یہاں بیٹھو گے۔ تو جب بھیا استاد کی مانیں گے، اتنی فرما برداری کریں گے، تو پھر انشاءاللہ قرآن پاک کا لبالب جام نہ پیئیں گے، ان کے سینے میں قرآن اتر جائے گا انشاءاللہ تعالی، چونکہ یہ اپنے اساتذہ کے وفادار ہیں، استادوں کے وفادار ہیں۔ الحمدللہ فقیر اپنے استادوں کا وفادار ہے۔ ہم نے کچھ نہیں پڑھا کتابوں میں، اپنے استادوں کی نظر سے پیا جتنا، بس وہی بول رہے ہیں۔ ہم سچ بتا رہے ہیں، شہر بریلی شریف میں دن بھر آگے چلاتے ہیں، کوئی گلی ہے جو ہم نے دیکھی نہ ہو، پوری بریلی کہیں بھیج دو آپ۔ ہاں میں نام پتے کہ بالکل ذرا سا اشارہ کر دو، کڑگھر میں جانا ہے، ایک گلی چھانواری میں آنے، دن بھر آگے چلاتے شوق میں۔ سائیکل مل گئی یار میرے مسجد سے، ہمارے ہم بول لیتے، مسجد والوں نے امام بنا کے رکھ لیا، 60 روپے کی سائیکل دے دی، 50 روپے مہینے تنخواہ باندھ دی۔ اتنی تگڑی تو نوکری کر کے آئے ہم کو دوران طالب علمی، مگر سائیکل چلانے کا جب شوق چلا تو پوری بریلی گلیوں میں، بریلی شریف کی گلیوں میں جو رضا نگر ہے، علم کی جہاں چٹان ہوتی ہے، اس کی گلیوں میں گھومنے، اساتذہ کی فرما برداری کرنے کا یہ نتیجہ الحمدللہ فقیر آپ کے سامنے بول رہا ہے۔ یہ استادوں کے نظر کرنے کی بات ہے۔ ہم نے کہا کتابیں یاد نہیں ہیں، اگر پڑھے لکھے باقاعدہ ہوتا ہے، کہیں پر مدرس بنے بیٹھے پڑھاتے ہوتے، تقریروں کے کام چل لیا ہے بھائی جان، میں یہ چلو یہ بھی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔